الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثۃ العربیہ کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حجرۃ الاکلی، یعنی کھانے کا روم۔ حجرۃ الاکلی، کھانے کا روم، کھانے کا روم، کھانے کا کمرہ۔ انا ادخل حجرۃ الاکلی ثلاث مرات فی الیوم۔ انا ادخل، میں داخل ہوتا ہوں، حجرۃ الاکلی، کھانے کے کمرے میں، کھانے کے روم میں، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، فی الیوم، دن میں۔ انا ادخل حجرۃ الاکلی ثلاث مرات فی الیوم، میں دن میں 3 مرتبہ کھانے کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ انا ادخل حجرۃ الاکلی ثلاث مرات فی الیوم، میں دن میں 3 مرتبہ کھانے کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ مرتن فی الصباح، مرتن کا معنی ہوتا ہے 1 مرتبہ۔ مرتن فی الصباح، 1 مرتبہ صبح میں، واخری فی الظہر، اور دوسری مرتبہ ظہر میں، واخری فی الظہر، اور دوسری مرتبہ ظہر میں، والثالثۃ فی المساء، اور تیسری مرتبہ شام میں یعنی رات میں، والثالثۃ فی المساء، اور تیسری مرتبہ شام میں۔ وَأَجْلِسُ فِيهَا عَلَى الْمَائِدَةِ، اجلس کا معنی میں بیٹھتا ہوں، فیہا اس میں، علی المائدہ یعنی دسترخوان پر، وَأَجْلِسُ فِيهَا عَلَى الْمَائِدَةِ، اور میں اس میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، اس پر سے مراد کھانے کے کمرے میں، اور میں کھانے کے کمرے میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ وَأَجْلِسُ فِيهَا عَلَى الْمَائِدَةِ، اور میں اس میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ وَأَرَى مِنْ حَوْلِي أُمِّي وَأَبِي وَإِخْوَتِي، اور میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، حولی اپنے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ کس کو دیکھتا ہوں؟ امی، اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو، وَأَبِي، اور اپنے باپ کو، وَإِخْوَتِي، اور اپنی بہن کو، ٹھیک ہے۔ قد اصطفوا حول المائدۃ، اصطفا کا معنی ہے صف بنانا۔ قد اصطفوا حول المائدۃ، وہ دسترخوان کے ارد گرد صف بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ۔ وَأَرَى مِنْ حَوْلِي أُمِّي وَأَبِي وَإِخْوَتِي قَدِ اصْطَفُّوا حَوْلَ الْمَائِدَةِ، اور میں اپنے ارد گرد اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بہن کو دیکھتا ہوں، وہ دسترخوان کے ارد گرد سب بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ترجمہ دیکھیں۔ وَأَجْلِسُ فِيهَا عَلَى الْمَائِدَةِ وَأَرَى مِنْ حَوْلِي أُمِّي وَأَبِي وَإِخْوَتِي قَدِ اصْطَفُّوا حَوْلَ الْمَائِدَةِ، اور میں اس میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں اور اپنے ارد گرد اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بہن کو دیکھتا ہوں، وہ دسترخوان کے ارد گرد سب بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ، اور اس دسترخوان پر، وَعَلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ، اور اس دسترخوان پر، أَرَى مِفْرَشًا نَظِيفًا يُغَطِّيهَا، مفرش کہتے ہیں جس کو بچھایا جاتا ہے، بچھائی جانے والی چیز، ٹھیک ہے۔ یہاں کپڑا مراد لے لیں۔ نظیفاً یعنی صاف، یغطیہا جو اسے ڈھانپ لیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ وَعَلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ أَرَى مِفْرَشًا نَظِيفًا يُغَطِّيهَا، اور اس دسترخوان پر میں صاف کپڑا دیکھتا ہوں جو اسے ڈھانپ لیتا ہے، جو اسے چھپا دیتا ہے، یعنی دسترخوان کو جو چھپا دیتا ہے۔ وَعَلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ أَرَى مِفْرَشًا نَظِيفًا يُغَطِّيهَا، اور اس دسترخوان پر میں صاف کپڑا دیکھتا ہوں جو اسے چھپا دیتا ہے، جو اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ وَأَرَى الْأَطْبَاقَ، ٹھیک ہے۔
اطباق کہتے ہیں پلیٹ کو، وَأَرَى الْأَطْبَاقَ اور پلیٹیں دیکھتا ہوں، وَالْمَلَائِقَ ملائق کا معنی ہے یعنی چمچے، ٹھیک ہے، ملعقتن کی جمع ہے ملائق یعنی چمچے، أَرَى الْأَطْبَاقَ اور میں پلیٹس دیکھتا ہوں، وَالْمَلَائِقَ اور چمچے دیکھتا ہوں، والشوکات شوکات کہتے ہیں کانٹے والے چمچے کو، جو کانٹے والے چمچے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں شوکات، اور کانٹے والے چمچے دیکھتا ہوں، وفرتا فرت کہتے ہیں کپڑے کو، چادر کو، رومال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چادر کر لیں، ٹھیک ہے، اور چادر دیکھتا ہوں، قد اُزِّعَت امام کل فرد من الجالسین، جالسین کا معنی ہے بیٹھے ہوئے، بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، اُزِّعَت یعنی تقسیم کرنا، قد اُزِّعَت امام کل فرد من الجالسین تحقیق کے تقسیم کر دیا گیا ہے بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں مکمل کا، وعلی هذه المائدة أرى مفرشا نظیفا یغطیها، اور اس دسترخوان پر میں ایک صاف کپڑا دیکھتا ہوں جو اسے ڈھانپ لیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اور أرى الأطباق والملائکہ والشوکات، اور میں پلیٹ اور چمچے اور کانٹے والے چمچے دیکھتا ہوں، اور فرتا بھی ہے، پلیٹ، چمچے، کانٹے والے چمچے اور چادر دیکھتا ہوں جو کہ بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کے سامنے تقسیم کر دیا گیا ہے، اُزِّعَت امام کل فرد من الجالسین، جسے بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے سامنے تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِحُجْرَةِ الطَّعَامِ أَرَى صُوَرًا لِأَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ، وَبِحُجْرَةِ الطَّعَامِ اور کھانے کے کمرے میں، ارا میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، صورن تصویریں، کس چیز کی، لِأَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ مختلف میووں کی، اور میں کھانے کے کمرے میں مختلف میووں کی تصویریں دیکھتا ہوں، وَبِحُجْرَةِ الطَّعَامِ أَرَى صُوَرًا لِأَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ اور میں کھانے کے کمرے میں مختلف میووں کی، مختلف پھلوں کی تصویریں دیکھتا ہوں، وَسِوَانًا لِحِفْظِ ادوات الاکلی، سیوان کہتے ہیں الماری کو، اور ایک الماری دیکھتا ہوں کھانے کے ادوات کہتے ہیں یعنی جیسے برتن، اس یہاں پہ برتن استعمال ہوگا، یعنی ادوات سے مراد یہاں برتن ہے، ٹھیک ہے، یہاں ادوات سے مراد کیا ہے، برتن مراد ہے، یعنی کھانے کے برتن کی حفاظت کے لیے ایک میں الماری دیکھتا ہوں، وَبِحُجْرَةِ الطَّعَامِ أَرَى صُوَرًا لِأَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ وَسِوَانًا لِحِفْظِ أَدْوَاتِ الْأَكْلِ اور میں کھانے کے کمرے میں، کھانے کے روم میں ایک کھانے کے روم میں مختلف میووں کی تصویریں اور ایک الماری دیکھتا ہوں کھانے کی برتن کی حفاظت کے لیے، کھانے کے برتن کی حفاظت کے لیے ایک الماری دیکھتا ہوں۔ اسئلۃ سوالات، اجب اما یاتی یعنی آنے والے کا جواب دو۔ نمبر 1 میں ہے این تتناول الطعام، تو کھانا کہاں کھاتا ہے، این تتناول الطعام، تو کھانا کہاں کھاتا ہے، جواب میں کہیں گے اتناول الطعام فی حجرۃ الاکل، میں کھانا کھانے کے روم میں کھاتا ہوں، کھانے کے کمرے میں کھاتا ہوں۔ این تتناول الطعام، تو کھانا کہاں کھاتا ہے، جواب میں کہیں گے اتناول الطعام فی حجرۃ الاکل، میں کھانے کے روم میں کھانا کھاتا ہوں۔ با میں ہے علی ای شیء تجلس فی حجرۃ الطعام، کس چیز پر تم کھانے کے روم میں بیٹھتے ہو، کس چیز پر، علی ای شیء کس چیز پر، تجلس تو بیٹھتا ہے، فی حجرۃ الطعام کھانے کے روم میں، کھانے کے کمرے میں، جواب میں کہیں گے، ٹھیک ہے، اجلس فی حجرۃ الطعام علی المائدہ، میں کھانے کے روم میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ علی ای شیء تجلس فی حجرۃ الطعام، تو کھانے کے روم میں کس چیز پر بیٹھتا ہے، جواب میں کہیں گے اجلس اجلس فی حجرۃ الطعام علی المائدہ، اجلس فی حجرۃ الطعام علی المائدہ، میں کھانے کے روم میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ جیم، نمبر جیم میں سوال ہے علی ای شیء یوضع الاکل، کس چیز پر کھانا رکھا جاتا ہے،
علی ای شیء یوضع الاکل، کس چیز پر کھانا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں کہیں گے یوضع الاکل علی المائدتی، ٹھیک ہے، اس میں مائدہ ڈالیں. یوضع الاکل علی المائدتی، کھانا دسترخوان پر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو سوال تھا نا با میں، آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجلسوا فی حجرۃ الطعام علی المائدہ، یا پھر علی الفرش کر لیں، علی الارض کر لیں، یا پھر یہ کر لیں کہ علی البساطی، بساط کہتے ہیں دری کو، قالین کو، قالین پر بیٹھتا ہوں، یہ بھی چلے گا، لیکن وہی دسترخوان ہی رہیں کیونکہ بساط کا ذکر اس میں آیا نہیں، تو علی المائدہ ہی درست ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے میں ہے نجیب میں علی ای شیء یوضع الاکل، کس چیز پر کھانا رکھا جاتا ہے، اس میں وہی کہا جائے گا کہ یوضع الاکل علی المائدتی، کھانا دسترخوان پر رکھا جاتا ہے. یعنی اس سے مراد کھانا کا برتن رکھا جاتا ہے. اگر نفس کھانا کس چیز پر رکھا جاتا ہے یہ مراد ہو تو پھر کہیں گے یوضع الاکل علی ادوات الاکل، کھانا کھانے کے برتنوں میں رکھا جاتا ہے. یوضع الاکل علی ادوات الاکل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوضع الاکل علی ادوات الاکل، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوضع الاکل علی المائدتی. یہ علی المائدتی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے. نمبر دال میں ہے بما تتناول الطعام، بیما مطلب کس کے ذریعے، تتناول الطعام تو کھانا کھاتا ہے، یعنی کس کے ذریعے سے، کس کی مدد سے تو کھانا کھاتا ہے، ہاتھ سے، چمچ سے وغیرہ سے. تو جواب دینا ہے اتناول الطعام بالیدی، میں کھانا ہاتھ سے کھاتا ہوں، ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے. بما تتناول الطعام، تو کھانا کس کی مدد سے کھاتا ہے، کس کے ذریعے کھاتا ہے، جواب میں کہیں گے اتناول الطعام بالیدی، میں کھانا ہاتھ سے کھاتا ہوں، ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہوں. ہاں میں ہے ما الذی تضعہ علی ملابسک فی اثناء الاکل، وہ کیا ہے جو تو رکھتا ہے اپنے کپڑوں پر، فی اثناء الاکل، کھانے کے درمیان. ما الذی تضعہ علی ملابسک فی اثناء الاکل، وہ کیا ہے جسے تو کھانے کے درمیان اپنے کپڑوں پر رکھتا ہے. جواب میں کہیں گے اضع علی ملابسی، اضع علی ملابسی فی اثناء الاکل الفوتا، فوت کہتے ہیں چادر کو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ پردے میں پردہ کر کے کھانے کا نظام ہے، یعنی کھاتے وقت پردے میں پردہ کیا جاتا ہے، کپڑوں کے اوپر ایک اور چادر ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ما الذی تضعہ علی ملابسک فی اثناء الاکل، وہ کیا ہے جسے تو کھانے کے درمیان اپنے کپڑے پر ڈالتا ہے. تو جواب میں کہیں گے اضع علی ملابسی فی اثناء الاکل الفوت، اضع، یا پھر سب سے پہلے فوت لے آئیں تبھی چلے گا، اضع الفوت علی ملابسی فی اثناء الاکل، اضع الفوت علی ملابسی فی اثناء الاکل. نمبر 2 اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کرو. بالملعقتی، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر ہے طعام. بالملعقتی کے بعد ہم لگا دیں گے آکلو، بالملعقتی آکلو الطعام، بالملعقتی آکلو الطعام، میں چمچے کے ذریعے کھانا کھاتا ہوں. بالملعقتی آکلو الطعام، میں چمچے کے ذریعے کھانا کھاتا ہوں. اس کے بعد ہے بالفوتتی، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر ملابسی من التلوث. تو اس میں یہاں پہ احفظو کر دیں گے، یعنی حفاظت کرنے کے معنی میں. بالفوتی احفظو ملابسی من التلوث، بالفوتی احفظو ملابسی من التلوث، یعنی چادر کے ذریعے، چادر کی مدد سے میں اپنے کپڑے کو ملوث ہونے سے بچاتا ہوں، چادر کے ذریعے میں اپنے کپڑے کو ملوث ہونے سے بچاتا ہوں. اس کے بعد ہے بحجرۃ الطعام، پھر خالی جگہ ہے لانواع الفواکہ، تو یہاں پہ سورن کر دیں گے، بحجرۃ الاکل سورن لانواع الفواکہ، کھانے کے گھر میں، کھانے کے کمرے میں مختلف قسم کے میووں کی تصویر ہے، ٹھیک ہے. بحجرۃ الطعام سور لانواع الفواکہ، بحجرۃ الطعام سور لانواع الفواکہ. نمبر 3 اکتب الجملۃ الآتیۃ وضع اقصى ما تحتہ الخط، یعنی آنے والے جملے کو لکھو، اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اچھے طریقے سے، اور
جس جملے کے نیچے، جس لفظ کے نیچے خط یعنی لکیر کھینچی گئی ہے اس کا الٹا لگاؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے تو الطفل القذیر یکرہہ الناس، اسے لکھنا ہے الطفل القذیر یکرہہ الناس۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ گندے لڑکے کو، گندے بچے کو، الطفل القذر گندے بچے کو، یکرہہ الناس گندا بچہ اسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، یعنی گندے بچے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ الطفل القذر یکرہہ الناس گندے بچے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تو جن دو جملوں کے نیچے جو لفظوں کے نیچے یعنی قذ اور یکرہہ کے نیچے لکیر ہے، تو ان کی جگہ میں ان کا عکس، ان کا الٹا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ الطفل النظیف۔ قذر کا الٹا کیا ہے؟ قذر کا عکس کیا ہے؟ نظیف، یعنی گندگی کا جو گندا ہے، گندے کا الٹا کیا ہے؟ صاف۔ تو کہیں گے الطفل النظیف صاف بچہ۔ اس کے بعد کہیں گے یحبہ، یکرہہ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ناپسند کے مقابل میں ناپسند کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی پسند کرنا، محبوب بنانا، یحبہ الناس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا الٹا ہوگا الطفل النظیف یحبہ الناس، الطفل النظیف یحبہ الناس، الطفل النظیف یحبہ الناس۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا پھر درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے اور خوب شیئر کیجیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔